اندر جو ہمارا آج دوسرا باب جو ہے، جو حجاب آپ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عام لوگوں کے لیے ان کو تصوف کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے جو عیاں کیا ہے، وہ اسبات فقر ہے کہ جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی راہ میں درویشی کا بہت بلند مقام ہے اور درویشوں کی بڑی عزت و توقیر آئی ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان درویشوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں محصور اور بند ہوں، زمین میں گھومنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، جاہل و نوافق لوگ ان کی بے نیازی کے باعث انہیں دولت مند سمجھتے ہیں۔ نیز اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مثال دی مثلاً غلام کی جو کسی کی ملکیت میں ہے اور اسے اپنی کسی کسب کی ہوئی چیز پر قدرت نہیں، اور نیز ارشاد فرمایا کہ ان کے پہلو جو ہیں، اہل فقر کے پہلو جو ہیں، وہ بستر استراحت سے دور رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں امید و بیم کے عالم میں۔ یہاں پر حضور داتا علی حجویری نے جب فقر کی اور فقیروں کی اس شرح کو بیان کیا، یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث بھی بیان کی، جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خدا مجھے مسکین کی زندگی عطا فرما، مسکین کی موت دے اور حشر کے دن بھی مسکینوں کی جماعت میں اٹھا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اہل فقر لوگوں کی اس قدر اہمیت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں اس قدر استدعا کر دی کہ مجھ سے میرے محبت کرنے والوں کو قریب کر دو۔ اور پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ قیامت والے دن پکار کر کہے گا کہ مجھ سے میرے محبت کرنے والوں کو قریب کر دو۔ پس فرشتے پوچھیں گے تجھ سے محبت کرنے والے کون ہیں؟ پس اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا فقراء اور مساکین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہاجر درویش تھے جو اللہ تعالیٰ کی آداب بندگی اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی کرنے کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے۔ یہ لوگ تمام مشاغل سے کنارہ کش تھے، ہر قسم کے مباحثے سے دور رہا کرتے تھے اور اپنی روزی کے لیے راز مطلق جو ہے اس کو کفیل سمجھتے تھے اور اسی پر جو ہے توکل کیا کرتے تھے۔ الغرض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی ان میں سے کسی کو دیکھتے تو فرماتے کہ میرے ماں باپ ان پر جانثار کہ باری تعالیٰ نے ان کی وجہ سے مجھ پر عطا فرمایا۔ الغرض باری تعالیٰ نے فقراء کو بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے اور بہت بڑے درجہ سے نوازا ہے، کیونکہ یہ لوگ ظاہری اسباب و اعمال کو چھوڑ کر ظاہری و باطنی سے دستبردار ہو کر بجان و دل حقیقی مسبب الاسباب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فقر ان کے لیے قابل باعث فخر ہوا کرتا ہے۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کشف المحجوب کے اس باب کے اندر جو ہے بڑے بڑے کاملین اور بزرگان دین صوفیہ اعظام کو کی جو ہے ان کی ذات کو جو ہے اجاگر کرنے کے لیے اور اس فقر کو اجاگر کرنے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ فقیر جو ہے تہی دست کو نہیں کہتے، اس کے پاس متاع اور زاد نہ ہو، بلکہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل جو ہے خواہشات سے خالی ہوتا ہے۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مثلاً اگر خدا کسی کو دولت دے اور وہ اس کی حفاظت کا ارادہ کرے تو وہ غنی ہے، اگر وہ دولت کو ترک کرنے کا ارادہ کرے تو وہ بھی غنی ہے، کیونکہ ان دونوں میں ہر ایک مل کے غیر میں تصرف ہے، اور فقر جو ہے وہ ترک حفاظت اور ترک تصرف کا نام ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ الرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فقر کی نشانی جو ہے وہ فقر زائل ہونے کا خوف ہے، اور فقیر کی شان یہ ہے کہ اس کا باطن جو ہے وہ
دنیاوی اغراض سے محفوظ ہوتا ہے، اس کا نفس جو ہے آفت و شر سے بچا ہوا ہوتا ہے، اور فرض احکام اس پر جاری ہوتے ہیں۔ جو کچھ اس کے قلب پر گزرے زبان اسی کا اظہار میں مخل نہ ہو، اور جو کچھ زبان پر ظاہر ہو اپنے قلب کو اس میں زیادہ مشغول نہ کرے، اور اس کا اتنا زیادہ غلبہ ہو کہ کسی شے کے گزرنے میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ یہ بشری تقاضے زائل ہونے کی علامت ہے کہ بندہ سری اور جبری طور پر راجع بالحق ہو جاتا ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ زندگی بھر صبر پر قائم رہنا جو ہے افضل مقامات میں سے ہے، اور درویشی پر ملامت صبر کا اعتقاد، اور یہ صبر کرنا اور اعتقاد کرنا من جملہ بندہ کے مقامات سے ہے، اور فقر فنائے مقامات میں ہے۔ اسی لیے فقر پر صبر کا مطلب جو ہے اعمال و افعال کی بے مائگی اور انسانی اوصاف کی بے کنی ہے۔